اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ موٹے اور باریک پڑھے جانے والے حروف کے متعلق ہے کہ کون سے حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور وہ کون سے حروف ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور باریک پڑھے جانے والے ہمیشہ باریک پڑھے جانے والے حروف کون سے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے نا ان کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی۔ موٹے اور باریک پڑھے جانے والے حروف کے قواعد۔ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف 7 ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ صاد، صاد موٹا کرنا ہے، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف۔ یہ جو ہے 7 حروف جو ہے یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے ہیں۔ تو موٹا پڑھنے کے لیے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہونٹ گول نہیں کرنے، بلکہ ان حروف میں جو ہے زبان تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں۔ یعنی زبان تالو کی طرف اٹھے گی، بعض حروف میں زبان کا درمیان اٹھتا ہے، بعض میں جو ہے نا زبان کا سرا، تو بعض میں زبان کی جڑ، لیکن زبان کے اٹھنے کے ساتھ یہ حروف موٹے پڑ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ جو ہے نا موٹا پڑھنے کے لیے آپ نے اختیار نہیں کرنا۔ یہ تو ایک ایک حرف کر کے اس طرح آسانی کے لیے جو ہے نا صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف آپ اس طرح یاد کریں، یا پھر اگر اس طرح آپ کو یاد نہیں ہوتا، آپ سے کوئی حرف بیچ میں جو ہے نا رہ جاتا ہے، تو پھر ان کا مجموعہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ مجموعہ یاد کریں گے تو مجموعہ جو ہے نا آپ کو یاد رہے گا۔ تو ان کا مجموعہ جو ہے 7 حروف کا بنتا ہے۔ خص، ضغط، قض، خص، ضغط، قض، یہ ان کا مجموعہ ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ تو یہ 7 حروف جو ہے یہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، اور ان کے متعلق جو ہے مشہور یعنی کہ استاد تجوید کے، اور انہوں نے اپنے استاد سے یہ نقل کیا ہے۔ تو وہ استاد جو ہے نا بلکہ ہمارے بھی استاد تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین قاری بنیں تو آپ نے ان 7 حروف کی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ مشق کرنی ہے۔ اگر آپ بہترین قاری بننا چاہتے ہیں کہ آپ کا تلفظ بہت بہترین ہو، تو آپ نے ان 7 حروف کی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے 7 حروف جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اب 3 حروف جو ہے نا وہ کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں کبھی باریک۔ 3 حروف کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک۔ وہ کون سے ہیں؟ الف ہے، لام ہے اور را ہے۔ الف، لام، را، یہ 3 حروف جو ہے یہ ہمیشہ موٹے نہیں پڑے جاتے ہیں۔ اوپر والے جو 7 حروف ہیں ان کا نام ہے حروف مستعلیہ۔ تو ان 3 حروف کو جو ہے نا ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا کبھی موٹے پڑ جاتے ہیں کبھی باریک۔ تو یہ ابھی ترتیب وار ان کے متعلق جو ہے نا انشاءاللہ آگے بات ہوگی کہ الف کب موٹا ہوتا ہے، لام کب موٹا ہوتا ہے، را کو کب موٹا کرنا ہے۔ تو یہاں جو ہے تفصیل نہیں، یہاں صرف آپ نے بس یہ جاننا ہے۔ یہاں جو ہے نا 7 موٹے حروف کے متعلق تو بات الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی کہ ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ہمیشہ یہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اور لیکن یہ جو 3 کبھی باریک کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں، ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ اور ان کے متعلق جو ہے نا آگے ترتیب وار انشاءاللہ ان کے متعلق بات ہوگی۔ تو صرف یہ ہم نے جاننا ہے، یہاں جو ہے الف سے پہلے جب کوئی موٹا حرف آئے تو الف موٹا پڑھا جائے گا، جیسے قول، یہ الف کے متعلق جو ہے نا ہماری بات جو ہے نا ہو رہی ہے۔ اس طرح خالد، خا جو ہے نا موٹے حروف میں سے ہے، قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ تو اب یہاں قول یا الف کیوں موٹا ہوا؟ قاف کی وجہ سے، قاف موٹا ہے تو الف بھی موٹا ہوگا۔ اس طرح
خالدون، اب خا جو ہے نا اس کو موٹا پڑھنا ہے تو اس کے ساتھ الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ اس طرح طاہر، یہاں بھی طا موٹے حروف میں سے ہے تو اس کے ساتھ الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، یعنی الف سے پہلا حرف جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ہو تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ یہاں بھی الف سے پہلے موٹا حرف ہے، یعنی غین موٹے حروف میں سے ہے تو الف موٹا پڑھا جائے گا۔ غاسقین، یہاں بھی جو ہے نا الف سے پہلے موٹا حرف ہے، یعنی طا موٹے حروف میں سے ہے۔ عطاءً، تو یہ تو الف کو موٹا پڑھنا ان کے متعلق جو ہے نا یہ مثال جو ہے نا آپ نے دیکھ لی۔ تو اس کے بعد الف سے پہلے اگر باریک حرف آئے تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا، جیسے مالکی، اب جو ہے میم جو ہے باریک پڑھا جائے گا تو الف بھی باریک پڑھنا ہے، مالکی۔ اس طرح حاسدین، حاسدین، ح جو ہے نا باریک حروف میں سے ہے تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ اس طرح کان، کاف جو ہے چھوٹا کاف ڈنڈی والا کاف یہ باریک پڑھا جاتا ہے، اور دوسرے دو نقطوں والا جو ہے قاف وہ اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اب موٹا قاف جو ہے الف سے پہلے موٹا قاف ہے تو الف کو موٹا پڑھنا ہے، الف سے پہلے چھوٹا کاف ہے ڈنڈی والا تو اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، کان۔ تو یہاں تک حروف مستعلیہ اور اسی طرح پھر الف کے متعلق جو ہے نا بات الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ تو شبہ مستعلیہ میں سے جو ہے الف کے متعلق تو بات الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ ابھی لام اور را کے متعلق انشاءاللہ آگے ہم نے اگلے اسباق میں جو ہے نا انشاءاللہ پڑھنا ہے کہ را کو ہم نے کب جو ہے موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے، اور اس طرح لام جو ہے اس کو کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے، تو اس کے متعلق انشاءاللہ الگ الگ اسباق میں انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ تو یہاں صرف جاننے کے لیے جو ہے نا ذکر ہوا ان کا، تو آپ نے جو ہے ان 7 حروف کی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا آپ کے حروف جو ہے نا صحیح ہو جائیں گے، تلفظ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ تو ان 7 حروف کی پریکٹس جتنی بھی زیادہ کی جائے پھر بھی کم ہے، یعنی یہ نہیں کہ بس نہ کہ فوری طور پہ صحیح ہو جائیں، اس پہ جو ہے نا کچھ دن لگیں گے، لیکن یہ آپ کی محنت تک ہے۔ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جلدی انشاءاللہ یہ حروف بھی صحیح ہو جائیں گے، موٹا پڑھنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو باقی اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں موٹے حروف کے متعلق، اس سے پہلے اسباق میں جو ہے نا وہ غلطیاں جو ہے نا ان کا ذکر ہو چکا ہے، تو ہونٹ گول نہیں کرنے، اور بعض حروف میں جو ہے نا وہ تکلف بھی بس نے کرتے ہیں موٹا کرنے کے لیے، تکلف بھی آپ نے نہیں کرنا، بغیر کسی تکلف کے جو ہے نا آپ کی پریکٹس ہوگی تو آسانی کے ساتھ جو ہے نا حرف کو آپ موٹا کر سکیں گے، اور وہ زبان کو تعلق کی طرف اٹھانے کی وجہ سے جو ہے نا آپ نے موٹا کرنا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے اسباق میں انشاءاللہ جو ہے نا مزید اس طرح بہتر باتیں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ تو کل کے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔